بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 6 حروف جو بار بار قرآن کریم میں آئے ہیں، ان میں سے پہلا حرف ہے انا۔ انا بات کو مضبوط کرنے، پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو شک کو دور کرنے، اگر کوئی کسی بات کا انکار کرتا ہو تو اس کے انکار کو رد کرنے کے لیے کلام میں انا لایا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی نہ شک میں ہو اور نہ کوئی کسی بات کا انکار کرتا ہو تو کہیں گے زید قائم، سادہ کلام لائیں گے کہ زید کھڑا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ نہیں زید کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے، شک میں ہو تو کہیں گے ان زیدا قائم۔ اگر وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں زید نہیں کھڑا ہوا تو پھر اس کے انکار کو رد کرنے کے لیے کہیں گے ان زیدا لقائم، یعنی انا کے ساتھ لام تاکید کا بھی لائیں گے۔ تاکید کہتے ہیں بات کو مضبوط کرنا، جیسے لقائم میں لام تاکید کا لایا گیا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صحابہ کرام کو شک ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، وہاں 2 بت رکھے ہوئے تھے اسعاف اور نائلہ نام کے، تو کیا اب وہ صفا مروہ کی سعی کرنا گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے؟ تو اس میں انہیں شک ہوا، تو اللہ پاک نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ اتارا، ان کے شک کو دور کیا کہ بلا شبہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، علامتوں میں سے ہے، دین کی علامتوں میں سے ہے، لہذا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور انکار کی مثال جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے کچھ اپنے پیغمبر ایک بستی میں بھیجے تو بستی والوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری ہی طرح بشر ہو، تم پر رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو جس طریقے سے انہوں نے انکار کیا ان کی رسالت کا، اسی انداز سے بعد میں تاکید لائی گئی قالوا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، بے شک انا ہم الیکم تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو انا لایا گیا ان کے انکار کے رد کے لیے تاکید کے ساتھ، اور لمرسل پر لام تاکید کا لایا گیا، انا کے ساتھ لام تاکید کا لایا گیا انکار پر رد کرنے کے لیے۔ دوسرا لفظ ہے انا۔ انا کے معنی میں آتا ہے، اردو میں لفظ کے معنی میں، اور جیسے کہ ہم اذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ انا اور انا میں فرق یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اعلم کے بعد انا لایا گیا ہے، انا نہیں لایا گیا، تو یہ کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے لایا گیا، اور اگر کلام کے شروع میں ہوتا تو انا لایا جاتا، جیسے کہ قرآن کریم میں انک علی کل شیء قدیر، یہاں کلام کے شروع میں انا لایا گیا۔ تیسرا حرف ہے کأنا۔ کأنا گویا کے معنی میں آتا ہے، یعنی تشبیہ دینا، کسی خاص صفت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، جیسے کہ بہادری میں ہم کہتے ہیں کأن زیدا اسد، گویا کہ زید شیر ہے، یعنی بہادری میں شیر کی طرح ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کا تخت یمن سے شام کی طرف لے آتے ہیں ایک اللہ والے کے ذریعے سے، اور جب بلقیس اس تخت کو دیکھتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے، تو وہ کہتی ہے کأنہ ہو، کہ گویا ایسا ہی وہ تخت ہے۔ چوتھا حرف ہے لاکنہ۔ لاکنہ لیکن کے معنی میں آتا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے، حقیقت کی وضاحت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ کہا جائے ما ذهب عمرو ولکن زیدا ذاہب، کہ عمر نہیں گیا بلکہ زید گیا۔ جیسے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں ہے 2 بندوں کا واقعہ کہ جس میں ایک باغ والا ہوتا ہے جس کے پاس مال اور دولت ہوتی ہے، دوسرا اللہ والا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ باغ یہ مال یہ کچھ رہنے والا نہیں ہے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، لیکنہ هو اللہ ربی، کہ لیکن میرا رب وہ اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ 5واں حرف ہے لیتا۔
لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، کاش کے معنی میں، کاش کے معنی میں آتا ہے، جیسے کوئی بات ناممکن ہو چکی ہو تو اس کے اظہار کے لیے کاش ایسا ہو جاتا۔ لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے، جیسے کوئی بوڑھا کہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ لیتا کا لفظ آیا ہے۔ کافر کہیں گے قیامت کے دن کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں مٹی مر کے مٹی ہو جاتا، اور کہے گا کاش میں رسول کے راستے کو اپناتا، اور کہے گا کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو یہ تمنا کافروں کی ہوگی۔ چھٹا حرف ہے لعل۔ لعل شاید کے معنی میں آتا ہے، ترجی کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے، کاش کہ ایسا ہو جائے، امید ہے کہ ایسا ہو جائے۔ دونوں معنی میں، ممکنات کے لیے بھی آتا ہے، ناممکنات کے لیے، لیکن اکثر ممکن بات کے لیے آتا ہے، جیسے لعل زیدن قائم، شاید کہ زید کھڑا ہو۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں سورۃ المومنون میں لعلی اعمل صالحا، کہ کل کافر قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہمیں واپس لوٹا، لعلی شاید کہ میں اچھے کام کر لوں۔ تو یہاں بھی وہ امید اللہ سے رکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور ہم اعمال صالحہ کریں، لیکن کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب لعل اللہ پاک ذکر کریں تو لعل تاکہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں تاکہ کا معنی ہوگا لعل کا، نہ کہ شاید کا۔